الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیم علی سیدنا و سندنا و حادینا و حامینا و مولانا و نبینا و طبیب قلوبنا و جلاء احزاننا و ذہاب لہمومنا و غمومنا ابو القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبعدد کل علت و مرض و شفاء فیا ایہا الاخوہ قد حضرنا حاہنا في هذه الحفلة السنوية بذيل أيام التعريس للفقير الفاني السماحة صنصابي يسوع قدس الله سره وأنتم تعلمون أيضا إن هؤلاء الأيام معنون بأيام الميلاد وبمناسبة هذا المجلس سأقرأ أولا لنفسي وبعده لأنفسكم الآية كما ورد في سورة آل عمران فقال عز وجل جل وعلا وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء لإحزاننا وجلاء لحمومنا وغمومنا وفي الجنة نعيما ومن النار سترا وحجابا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تمام تعریف حمد و ثنا مجد و بزرگی برتری تو بہتری سروری بے ہمتائی تو کبریائی ات لائق چھو حی قیوم دانا و بینا از ہر عیب منزہ از ہر اوصاف نامرضیہ مبرہ جل و علا جناب باری ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بیسن بعد حمد متعدد مقدس مطہر مزکا معطر معنبر سانی پور دید تیم آما چشم روشن کرن وائل سانین دلن قلائد صفائی کرن وائل سانی یروین نائی تار دیون وائل سانین سینن کشادگی عطا کرن وائل گٹی مز گہ انن وائل تحفہ درود سلام یمائی واتن چانہ تو میانہ طرف بدربار پر انوار حضرت ختمی مرتبت پادشاہ کشور رسالت سلطان اورنگ عنایت حبیب کبریا خواجہ دوسرا زبدۃ الانبیاء امرۃ الاتقیاء تاج سر اصفیاء
اختیار تاجدار حل عطا رسالت پناہ نبوت دستگاہ حاذق علت گناہ سریر آرائلی مع اللہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مکرم پیر رشید صاحب، برادر مکرم و رفیق معنوی مفتی عبدالحمید نعیمی صاحب، دیگر علماء حضرات، عادل صاحب، مولانا عمر صاحب، باقی عزیزو، مےٚ کوٚر مفتی صٲبن نعیمی صٲبن حق سان تقاضہٕ کہ یتھ مجلس منٛز گژھٕ بہٕ حٲضر خدمت گژھُن تہٕ یِہنٛدِس اتھ حُکمس امتثال امر کٔرِتھ بہٕ گوٚوُس تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ ییٚتھنس حٲضر خدمت۔ ییٚتھنس چھُ یہ فقیر ڈیرے، لہذا ییٚتھنس چھُ پنُن مُشُک یِوان گویا پننہِ گرِ یتھ للہٕ ماجہِ دوٚپُن آمہِ پنہٕ صدرس ناوِ چھس لمان کتہِ بوزِ دایہِ میون مےٚ تہِ دی تار آمٮ۪ن ٹاکٮ۪ن پٲنۍ زن شرمان زوٗ چھُم برٛمان گرٕ گژھان۔ یہ گرٕ گژھُن گوٚو یِمنٕے اہلِ دلن نِش واتُن، کیازِ گرٕ گژھُن گوٚو ژکہِ وصوٗل اللہ تہٕ وصوٗل اللہُک مظہر چھُ آسان فقیٖر۔ مےٚ ووٚن یِمن پیٖر صٲبن مےٚ نِش چھِ امانس سۄنہٕ صٲبٕنۍ اکھ کتھ۔ بہٕ اوسُس لۄکُٹ بچہِ سکوٗل اوسُس پران، ہاں جی میں بھول گیا تھا، تو میں اپنا جو ہے طرز تخاطب اردو کی طرف پھیرتا ہوں تاکہ یہاں پر جو باقی بھی غیر کشمیری حضرات ہیں وہ بھی ہمارے مستفید کیا کہوں گا بلکہ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو غیر کشمیری زبان ہاں وہ ہمارے وہ سمجھتا ہوں جی۔ تو فقیر سن صاحب کی ایک بات میرے ساتھ ہے، میں نے اکثر اپنے عزیزوں کے ساتھ، اعجاز صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، باقی میں نے ان کے ساتھ یہ بات شیئر بھی کی ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا، میرے چاچا تھے قبلہ فقیر ملت پیر رفیع احمد صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کبھی کبھی جو اپنے جذبہ حال میں سن صاحب کے پاس بھی جایا کرتے تھے، سلطان صاحب بدزگام کے پاس بھی جایا کرتے تھے، سن صاحب کے پاس بھی جایا کرتے تھے، اور میرے دادا حضرت مولانا پیر غلام حسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے ساتھ ایک خاص عقیدت رکھتے تھے۔ تو میں دادا سے اجازت لے کر کے جب میں فقیر سن صاحب کے پاس گیا وسو میں، تو ایسے ہی غالباً ایسے ہی لگ بھگ کپڑے پہنا کرتے تھے جیسے رشید صاحب نے زیبتن کیے ہوئے ہیں۔ تو آخری جب ان کی وہ عمر شریف تھی وہاں پر پولیس کی غارت بھی لگی رہتی تھی، تو کچھ شر پسندوں نے کچھ ان کو معلوم ہوگا کچھ شرنگیزی بھی کی تھی، تو پھر پولیس کی کچھ غارت بھی لگی تھی وہاں پر بلا لحاظ مذہب۔ آج تو ہم مکتب فکر پر جو ہے لڑ رہے ہیں نا، ہم مکتبوں کے کھول میں بند کیے گئے ہیں نا، وہاں پر بلا لحاظ مذہب لوگ آیا کرتے تھے۔ اور چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں لہذا ہم کچھ باتیں کر سکتے ہیں، بٹنیاس لیلائی تے تجاو
یہ پیر صاحب میری تصدیق کریں گے اور اس سے آپ کو اندیا ہوگا کہ میں وہاں جایا کرتا تھا۔ انہوں نے کچھ ایسے تخت گاہ جیسا بنا رکھا تھا لکڑی کا، اس وقت اس کونے میں بڑا کمرہ تھا اور ادھر سے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ میں 2 بار گیا ان کے پاس۔ ایک بار گیا میں نے تو کہا، انہوں نے وہ ماسٹر رفیع صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، وہ ٹھیک ہیں؟ کہاں ہیں؟ ان تک میرا سلام پہنچانا۔ میں جب گھر گیا تو رفیع صاحب ایک جنگل جیسا علاقہ تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ تمہارے پاس میری کچھ امانت ہے، مجھے کہو۔ میں نے کہا کہ فقیر نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ پھر سن صاحب نے کہا اگلی بار پھر آنا، لیکن دن کا تعین مجھے پتہ نہیں، اس دن بدوار تھی یا جمعرات تھی جب ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے مجھے 5 دن پہلے کہا کہ پھر سے آنا، لیکن اسی تاریخ کو آنا۔ مجھے آج دن کا تعین یاد نہیں، غرض جو مخصوص دن پر آنا۔ ان کے ہاں وہ پولیس کا ایک بندہ تھا، انہوں نے اس سے کہا ٹرنک میں سے کپڑا نکال دو، اور وہ سفید کپڑا تھا، وہ کفن کا کپڑا تھا، کہا کسی نے حج سے لایا ہے، ذرا ایک کام کرو تم اٹھو اور مجھے ماپو، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو یہ امانت دے رہا ہوں۔ میرا خدا شاہد اور گواہ ہے اس بات کا۔ نعیمی صاحب آپ کے توسل سے یہ ماپو، یہ میں نے کسی سے آج تک نہیں کہا ہے، کیونکہ یہ انہی کی مجلس اور آپ کی ہی مجلس اور آپ ہی کی بات ہے۔ تو کہا یہ ماپو ذرا، میں نے ماپا سر سے پاؤں تک، کہا برابر ہے، میں نے کہا جناب برابر ہے، کہا فلانی دن کو آ جانا۔ باقی مجھے پتہ نہیں پھر کیا واقعہ ہوا کہ ان کا انتقال کیسے ہوا۔ تو میں پھر جب گیا گھر سے اور میں نے گھر والوں سے اجازت لی اور میں گاڑی میں چڑھا، لوگ کہہ رہے تھے درویش گان بسوں سے، گاڑیوں میں بہت رش تھا۔ میں نے کسی سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، سب کہہ رہے ہیں باب دراؤ باب دراؤ۔ میں نے پتہ نہیں کون ہوگا، میں اس خیال میں نہیں ہوں۔ اترتے وقت تک مجھے پتہ نہیں، اور وہاں پر میں نے عورتوں کی کچھ چیخ و پکار سنی، واویلا کر رہے تھے، اور میں نے سنا جس دن مجھ سے سن صاحب نے کہا تھا آنے کے لیے، وہی ان کا جو یوم وصال بھی تھا، اور اس سے 4 یا 5 دن قبل ان کا وہ کفن مجھ کو دکھایا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، یہ آج تک میں سمجھ بھی نہیں سکا مجھے کیوں دکھایا۔ شاید یہ بتانا مقصود تھا کہ جو خدا کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جو دوستان خدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر وہ احوال منکشف کرتا ہے جو اوروں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ بارصورت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت بینہ تلاوت کی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج عید میلاد کے بھی ایام ہیں، اور میں میلاد شریف کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور اسی آیت بینہ کی روح سے اس تذکرے تک جو ہے پہنچنا چاہوں گا۔ میں نے آیت جو تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، 159 آیت، 159ویں آیت ہے، اور اس کا جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما، میں سلیس ترجمہ کرنا چاہوں گا، فبما رحمت من اللہ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں، فبما کتنی بما جب ہے یہ کوالٹیٹو حسر کے لیے بھی ہے اور کوانٹیٹیٹو کے لیے بھی، فبما کتنی بھی اور کیسی بھی، فبما کتنی رحمت من اللہ، اللہ کی جانب سے اے حبیب یہ رحمت ہے، کیسی رحمت ہے یا کتنی رحمت ہے یا کس درجے کی رحمت ہے، فبما رحمت من اللہ، کتنی رحمت ہے اے حبیب
اللہ کی جانب سے لنت لہم کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت ملائم اور نرم ہیں. آپ ان لوگوں کے لیے لنت عربی لفظ میں اس کا جو ہے متضاد خشن ہے، خشونہ ہے. اللینہ اس کا جو متضاد ہے وہ خشونہ ہے. خشونہ مطلب سختی، قساوت قلبی، اور اللینہ کا مطلب ہے نرمی، گداز، بہت نرم ہونا. اور ہمارے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی توجہ میری طرف ہے، یہ کتنی اللہ کی جانب سے ان لوگوں پر رحمت ہے. پہلے رحمت کو بھی سمجھ لیں، رحمت کا لفظ کیا ہے. اللہ کے لیے ایک نام استعمال ہوتا ہے رحیم. رحیم لفظ علماء بیٹھے ہیں اس کی تشریح کریں گے. رحیم لفظ رحم سے نکلا ہے، اور رحم ماں کی بچہ دانی کو کہتے ہیں. جب آپ صلہ رحم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں کی بچہ دانی سے رشتے بنے ہیں ان کو ملائے، ان کو نبھائے. اور رحم کہتے ہیں وہ ماں کی رحم ہے، یعنی ان کی اس کی بچہ دانی. رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں. رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو ماں کی بچہ دانی کی طرح ہر ذرے کو گھیرے ہوئے اور ہر ذرے کو پروان چلاتی ہے. یس بچہ دانی ہندی پاس سایت گیر کرت زرات پھلائے اس کو رحیم کہتے ہیں. اور فبما رحمت من اللہ، اور اللہ کی کیسی بڑی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کیسے گھیری ہوئی ہے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ لنت لہم، اے حبیب رحمت. یہ پہلے رکھیں نیچے. اللہم صلی وسلم علی تو جان پاکی سر بسر نئے آب خاک نازنین، واللہ زی جہاں پاک تر روحی فداک ای نازنین. اللہم صلی وسلم علی وعلی پاکان دیدن روی تو دادند جان بر بوی تو اینک بگردے کوئی تو صد جان پاک نازنین. اللہم صلی وسلم علی وعلى آله جامی کے دارد بات خو ہرگز نتابد از درو گر تو نحیبر فرق او پیغ ہلاک ای نازنین. اللہم صلی وسلم
اللہ وبارک وسلم علیہ آمدم برسے. مطلب میری ایک عذر پیش کرتا ہوں براہ کرم جو ہے دوران گفتگو کوئی کھڑا نہ ہو, میری توجہ اس سے بھٹکتی ہے, بس میں آپ سے التجا کرتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی جانب سے اے حبیب آپ پر کتنی یہ فبما رحمت من اللہ, اللہ کی جانب سے کتنی بڑی رحمت ہے. لنت لہم, آپ ان کے لیے لین ہیں, نرم ہیں, ملائم ہیں, یعنی چین مائی کتا مچھج یا رسول اللہ. آپ کتنے سونے ہیں ان کے لیے, آپ کتنے نازنین ہیں ان کے لیے, آپ کتنے دل ربا ہیں ان کے لیے, آپ کتنے غم گسار ہیں ان کے لیے, آپ کتنے محبت کے ڈھلے ہوئے پیکر ہیں ان کے لیے, آپ کتنے نرم و رفیق ہیں ان کے لیے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اور آپ کی یہ نرمی, آپ کی یہ ملائمت, نرمی تو آپ کی ہے, سمجھے بات, نرمی تو لائن ہونا تو آپ کا ہے, لیکن آپ کا نرم ہونا ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے. یعنی آپ کی نرمی ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے, ان کے لائن ہونے کو رحمت من اللہ کہا گیا. یعنی آپ کا نرم پن, آپ کا محبوبانہ پن, آپ کی دل ربائی اللہ کی رحمت کا آئینہ. جس کو اللہ کی رحمت دیکھنی ہو تو وہ آپ کی نرم مزاجی کو دیکھ لے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا, اے نبی علیہ السلام, اگر آپ ترش رو ہوتے, خاکم بدہن یت کاشر پن دپن بوتھ بیازور, پھز چھ دپن تک, اگر آپ ترش رو ہوتے, غلیظ القلب, اگر آپ تنگ دل ہوتے, بفرض محال اگر آپ ترش رو, ولو کنت اگر آپ ہوتے ترش رو یا غلیظ القلب تنگ دل, لن فضو من حولک, تو یہ لوگ تو آپ کے ارد گرد سے جرمٹ بکھر جاتا. یمن سمین موٹ کے لیے یا رسول اللہ, یہ جو پروانے آپ کے شمع رسالت کے گرد گھومتے ہیں, یہ جو آپ کے مہر عالم تاب کے ارد گرد نجوم یہ تارے گردش کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے لنت لہم, کہ آپ ان کے لیے بہت نرم ہے. آپ کی نرمی کے اس جوہر نے ان اعراض کو پرویا ہوا ہے. لیکن آپ کی یہ نرمی, مجھے یہ نہیں بولنا, مجھے یہ بولنا ہے کہ آپ کی نرمی کیا ہے, رحمت من اللہ, یہ اللہ کی رحمت ہے. نرمی تو آپ کی, رحمت کس کی؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی آن حضرت کی نرم گفتاری, آن حضرت کی کھوئے دل ربائی, آن حضرت کا اٹھنا, آن حضرت کا بیٹھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آن حضرت کا چلنا, نرم لہجے میں بولنا, نرمی سے کسی کی طرف دیکھنا, لائن میں سب کچھ آتا ہے, نرمی سے دیکھنا, کنکھیوں سے دیکھنا. جیسے کہ حضرت انس بن مالک کی حدیث مروی شدہ ہے, فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی حیا ہے کہ کنواری لڑکیوں میں بھی اتنی حیا نہیں. آپ کی حیا مند نظروں سے دیکھنا, آپ کا نرم دم گفتگو ہونا, آپ کا نرمی سے کسی کی بات سننا. جب وہ بوڑھی عورت آئی تھی,
جو دیوانی تھی وہ عجوز مدینہ، وہ مدینہ کی بوڑھی دیوانی جب حضرت کے پاس آئی تو کیا کہا؟ اے نبی میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتی ہوں۔ تو کہا کہو، کہا یہاں نہیں، یہاں تو آپ کے یاروں کا جرمٹ بیٹھا ہے، یہاں بات کہوں گی تو کوئی اور سن لے گا، میں بے پردہ ہونا نہیں چاہتی۔ آج آپ یہ دعا بھی کریں، یہ چاہشن کتیا کوڑ مال بہت پروردگارہ یہن شانوی چھو پرد کرن، کوڑ مالن تے کرد پرد پوشی، سانین کوڑ مالن تے کرد پرد پوشی۔ وہاں کہوں گی، کہا اماں اب یہاں بتا دے۔ بعضوں نے کہا یہ جوان عورت تھی، میں نے کہیں پر پڑھا یہ عجوزہ تھی، بار صورت جو تھی عورت تھی۔ وہاں کہوں گی، کہا کہو کیا کہنا، کہا وہاں کہوں گی۔ اور یوں کرتے 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 حضرت کو مدینے کے اس سارے محلے میں گھماتی رہی وہ عورت۔ چشم فلک نے نظارہ دیکھا کہ دو عالم کا تاجدار ایک دیوانی کی بات رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ مجھ جیسے مولوی کی بات نہیں جو انتظار کرتا ہے کہ مجھے کوئی سفید ہو کر سلام کرے۔ بچھو چاو رٹن چار رٹن والیکم تشوس نے پور کرن کی۔ یہ دو عالم کا تاجدار ہے اور اس عورت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور پھر بہر صورت کہیں پہنچ کر کہا کہو کیا کہنا ہے، کہا مجھ پر دیوانگی طاری ہوتی ہے، میرے لیے دعا فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرا پردہ بحال رکھے۔ کتنی رحمت ہے اللہ کی، آپ ان کے لیے بہت نرم ہے یا رسول اللہ۔ کیسے نرم ہے؟ ایک واقعہ میں آیا ہے، صوفی حمید الدین ناگوری نے اپنی ملفوظات میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ میں ان کی زیارت بھی ہے۔ ان کے ملفوظات لکھے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایسے میں ایک ہولناک آواز گزری، دھڑام کی آواز گزری تو سارے صحابہ کے بار کانپ گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر مبارک آقا کریم کی کملی میں چھپا دیا۔ کہا ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی ہم نے سوچا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی تو میری کملی میں کیوں چھپے؟ اے اللہ کے نبی ہم نے سوچا آپ کے بغیر ہمارا ملجا و ماوا کوئی نہیں۔ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا، بے ترتیب باتیں کیے جا رہا ہوں لیکن میرے دل کے رشتوں کو سمجھے۔ فرمایا معنی حرف کنی تحقیق اگر حروف کے معنی کی تحقیق کرنی ہے بن غریبہ دیدہ صدیق اگر ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے دیکھے گا از خدا محبوب تر گردد نبی قوت قلب و جگر گردد نبی۔ یہاں فتوہ لگنے کا تو کوئی امکان نہیں نا۔ کیا کہا اگر حضرت صدیق اکبر کی نگاہوں سے دیکھے گا تو شاید خدا سے زیادہ تجھے اللہ کا نبی محبوب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک میں صرف ایک ہے، فرض میں صرف ایک فرض ہے۔ آپ وضو میں ہاتھ دھوئیں تو ایک فرض ہے، دو واجب ہے، ایک میں دو تو نہیں سمائیں گے نا، تین سنت ہے، تین بار ہاتھ سنت ہے، تین میں دو بھی آ گئے فرض والے، اللہ کا ایک بھی آ گیا، تین میں ایک کا بھی جلوہ ہے، لہذا اس میں بہت سے جلوے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام آپ کی نرمی میں اللہ کی رحمتوں کے جلوے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ مظہر ہیں۔ کیا؟ کوئی چیز اظہار ڈھونڈتی ہے،
ہاں جی ہاں صوفی حمید الدین ناگوری کا میں نے وہ واقعہ کہا کہ انہوں نے پناہ لی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں، اور یہ ان کی توقع تھی جب سب جگہ سے ٹھکرائے جائیں گے، جب ہر ایک کہے گا یا رب نفسی نفسی، اس وقت ایک ہوگا جو کہے گا یا رب امتی امتی۔ اسی امید سے انہوں نے بھی اسی دامان رحمت میں جگہ پائی۔ یہ اٹیچمنٹ ہے۔ صحابہ کے صرف آن حضرت کے ساتھ علمی رشتے نہیں، ان کے سب سے بڑے رشتے جو ہے درد کے کنیکشن ہے، درد کے رشتے ہیں۔ مرشد کے ساتھ بھی صرف علم کا رشتہ نہیں، مرشد کے سامنے علم لے کر نہ جائے، مرشد کے ساتھ علمی رشتہ نہیں ہوتا ہے، علم تو شیطان کو بھی ہے، مرشد کے ساتھ درد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی کو فارسی میں ہم درد کہتے ہیں۔ ہم درد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا ایک ہی درد ہو۔ ہم پیالہ، ایک ہی پیالے میں کھانے والے، ہم نوالا، ایک ہی نوالا کھانے والے، ہم شیر کہتے نہیں میری ہمشیرہ ہے جنہوں نے ایک ہی دودھ پیا ہو۔ ہم درد جو دو ہوں لیکن جن کا درد ایک ہو۔ جب آپ زنہڑ زولیو نا، جب لکڑی جلائیں گے نا، ایک ہی نہیں جلتی ہے، جلنے کے لیے کم از کم دو چاہیے، تب اس میں سے وہ گرمی نکلتی ہے، وہ شعلے ابھرتے ہیں، اور اس کے لیے درد کا کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہ باتیں عالم ایک جگہ، یہ باتیں خالی عالموں کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو اہل درد ہوں۔ تم چیز زیر سے سمجھن۔ علمدار ملک کشمیر نے اسی لیے کہا تھا ہا ہائی ہانگ نار زن وہان، یاڑ ہانگس دیو، جو چیڑ کی ہوتی ہے نا وہ پتے ہوتے ہیں، یاڑ ہانگ، اس کو تھوڑی سی بھی چنگاری دو بھڑک اٹھتی ہے۔ ہا ہائی ہانگ نار زن وہان گنبد وزان دون دون کات، یہاں پر گنبد جیسا ہے نا تو آواز خود پھیلتی جا رہی ہے، معمولی سا پھو بھی جو ہے پھیل رہا ہے۔ سوزن اشار سج بوزان، اتون ہو کاشر پوری کہ ما چھ اردو، سوزن اشار سج ززن، اکھ گو سوزن بیاکھ گو قوزن، دپن یہ گو سپوت تو بیاکھ گو کپوت۔ سوزن اشار سج سوزن رت آچ، رت زون آچ، اشار سج بوزان۔ کیا امس چھن زیادہ قدوری پڑھن اس کی، امس چھن شرح وقایا زیادہ پڑھن کی، سوزن اشار سج بوزان، قوزن بوزن دمام گت، تمس وے تو مگار سے بوزن تو۔ ایک صحابی ہیں نجران کے عیسائیوں نے آن حضرت سے دلائل چاہیے۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا سکالر ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنے آدمیوں سے کہا میں جاؤں گا اور اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کروں گا۔ ایک بحث کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو حق عیان بھی ہو جائے تب بھی کہتا ہے نہیں میں جیتوں گا، حق والے کو ہراؤں گا۔ گوئے ڈسکشن جیتنے کے لیے باتیں ہو رہی ہے نہ کہ اس تحقیق کے حق کے لیے۔ اور کوئی اور ہے عبداللہ ابن سلام، وہ بھی آئے ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن ہارنے جیتنے کے لیے نہیں، حق عیان ہونے کے لیے۔ مدینہ سے مسجد نبوی کا 8 بارہ، اس وقت یہ انتظام نہیں ہے دروازوں کے، ایک ایسی معمولی سا دروازہ ہے، آگے ممبر پاک ہے، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے دور سے حضرت کو دیکھا، کہا انہو صدوق، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے میں مانتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے۔ ساتھیوں نے کہا تو نے تو کچھ نہ بات کی نہ بات سنی، ایسے ہی چلے گئے۔ کہا لا ھذا وجہ کذاب، یہ چہرہ کذاب کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔
جن کا خود کی دل میں طلب ہوتی ہے اگر سو سکھ کرائن انتظام ہوتا اگر سو سکھ مڑی تیام ہوتا بٹ مڑی تیام ہوتا اگر طلب آسس ہوچس نظری ہفتور ورنہ اگر نہیں ورنہ اس کے پاس کتنا بھی علم کیوں نہ ہو وہ دمشق کے ان مفتیوں کی طرح ہے جنہوں نے امام عالی مقام پر علی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ صادر کیا ایسے بھی علم حجاب الاکبر انسان چو علم بنن بڑ کات کمر میں ہی ون ملم وشس تیل مل اگر نیم کات کمر بنی نہیں ملی اس پانن کات لہذا اس کے لیے علم سے بڑھ کر درد ہونا چاہیے اور انسان جو ہے درد سے سچائی تک آتا ہے خالی علم سے سچائی تک نہیں آتا ہے انسان طلب سے سچائی کی طرف آتا ہے آپ کے گاؤں کا ہمسایہ ہے ببگام میں مومن صاحب انہوں نے کیا کہا اے طالب مولا لبت ہے تو لبت کیا وہی عاشق شیدہ وچھت ہے تو وچھت کیا یہ اب چھن پت صرف پر کرنچ کات یا اب چھ شنیدہ کیا بود مانند دیدہ جو سنا ہوا ہے وہ دیکھے ہوئے جیسا کیسے ہو سکتا ہے وہ پھر ادب سے آنکھیں جھکاتا ہے وہ ایسے نہیں دیکھتا تو یہ کستامت چھنمت صادر وجد کستامت اس نے کس درسگاہ دارالعلوم سے پڑھا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے علاقے میں حضرت بابا سخی زین الدین ولی کی درگاہ بابا نصیب الدین غازی نے نور نامے میں لکھا ہے اتکر مترجم سانی مزباب صوبہ وہ نصیب الدین نہیں وہ نور نامس جہال زین الدین کنتھو کلامس وہ کہتے ہیں بابا نصیب الدین غازی کہتے ہیں بابا زین الدین نے قل ہو اللہ اور الحمد کے سوا ان کو قرآن سے کچھ یاد نہیں تھا بظاہر قرآن سے بس یہ یاد اتنا یاد تھا بظاہر امی تھے بظاہر ناخواندہ تھے مگر یہی بابا زین الدین پتہ ہے ان کے بارے میں شیخ العالم کیا کہتے ہیں زون میون اوسوی امرت گوری تم تی آور سمسار کوری گو گورس تی ساٹھا چوری تتھی میں ورد تم دیو اب لائیے ہزار ہا ایسے قدوری بروزی نہ جانے کیا کیا پڑھنے والوں کو اور میرے بابا زین الدین ولی کی ان سیڑھیوں کے پہلے قدم پر ان سب کو نثار کرے نچھاور کر دے ہم کتنا بھی عربی فارسی کیوں نہ جان لے لائیے ہم جیسے کروڑوں کو اور اندر کے سشکرال صاحب تہذی کھرائی دیو اس دیو ونجے تہذی کھرائی سمجھ میران دو علم گو انیم لدنی شخص سلم بدنی اور صحابہ کی بار کا رشتہ آن حضرت سے اس سے بھی کروڑ گنا اسی درجے کا تھا وہ آن حضرت میں صرف آن حضرت کو نہیں دیکھتے ان کی نرمی میں ان کے انداز میں اللہ کی رحمت کو دیکھتے تھے یعنی آن حضرت مظہر ہے بس احمد امبر سے مطلب تانگما گئی ہو یعنی آن حضرت مظہر ہے اظہار کی جگہ ہے اور اللہ مظہر ہے وہ اظہار ہونا چاہتا ہے اظہار ہو چاہتا مطلب تنشن طلب کیا اظہار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور اللہ چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے کہ جہاں پر میں اظہار پاؤں وہ کوئی ایسا آئینہ ہو
وہ کوئی ایسا آئینہ ہو جس میں اللہ کی صفات ہو بہو منعکس ہونے پائے. کیوں؟ کیونکہ بعض آئینے صحیح نہیں دکھاتے. میں پچھلے بار بھی کہیں تھا، ذوالفقار صاحب کی مجلس میں تھے، میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا، آج کے آئینے اس کے ہوتے ہیں کانچ کے. آج سے 200 سال 300 سال پہلے بھی آئینے جو ہے لوہار بناتے تھے، کھار بناون شیش. کیسے؟ وہ اس کو لوہے کو کوٹتے تھے، اس کو سائیکل کرتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں سائیکل کرو معین سی ملکاسم نسیم سی. سائیکل مطلب اتنا کوٹو اس کو، اس لوہے کو، کہ اس میں آپ کا چہرہ نظر آئے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آئینے لوہے کے ہوتے تھے. یہ بات جان لے آپ. اوے چھ دپن کھائی لجمو دل آئینس یت مچھ پیوان کھائی چھ لگن کت ششترانس. تمو چھ پنہ دور کے اقتضا مطابق کت کرنا. ٹھیک ہے. اور کچھ آئینے ایسے ہیں جو صحیح دکھاتے ہیں. اب جن آئینوں میں کچھ کرو ہو وہ منہ کو بھی ٹیڑھا دکھائیں گے، وہ آئینے کسی کام کے نہیں. ہم سب کو خدا نے اپنی خداوندی کے اسرار کا آئینہ بنایا ہے. ہم سب کو منعکس کرنا ہے اللہ کا جلوہ. وہ دیکھ رہا ہے اپنے جلوے کو، تو دکھا اس کو کہ اے اللہ میرے آئینے میں بھی اپنے آپ کو ہی دیکھ. اللہ نے آپ کو مجھے کیوں بنایا؟ سوال یہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو. اللہ چاہتا ہے ہر آئینے میں، جتنے آئینوں میں دیکھوں گا اتنا اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ شریف کا اظہار ہو رہا ہے. میں وہاں پر تھا، میں نے ایک بات کہی تھی. آج آپ کا فیس بک ہے، آپ کوئی بات دیکھتے ہیں اچھی یا بری، ٹھیک ہے نا، آپ کیوں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ اچھا آپ نے دیکھا تو اور کو کیوں دکھانا؟ اس لیے آپ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا اب اپنے دوست کی آنکھوں سے بھی دیکھوں کہ جو میں نے دیکھا وہ کیسا ہے. آپ اپنے دیدار کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں. مثلا باہر سے کوئی ریچھ آیا، ہاپوتا نیبر یا کوئی خوبصورت جانور آیا، آپ اپنی ماں کو بھی بلاتے ہیں، موجی نیبر کنے جانور، موجی نیبر کنے کل ون کو اہن سے پانو وشو ماج کیا شکالو کرا. خود دیکھا، بیوی کو بلانا، بچوں کو بلانا، چمانے دارا کیا مطلب رکھتا ہے؟ مطلب یہ رکھتا ہے کہ آپ نے دیکھا، اب آپ اپنے دیدار کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں. کیا تم بھی وہی دیکھتے ہو جو میں نے دیکھا؟ آپ ان کے دیکھنے سے اپنی لذت کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں. اللہ آپ میں بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اس میں بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. وَن یوس میں شود ہائیس کیا شود کس ہائیس. جب میں نے میں کہا سمیر صاحب سمیر صاحب ات آئی سمیر صاحب کھائی بچ یہ چھن خدایس ہاون تم سن صفات منعکس کرت کی. جب مولوی صاحب اپنے مولوی ہونے کو دیکھتا ہے وہ خدا صاحب کو نہیں دیکھتا ہے، وہ مولوی صاحب کو دیکھتا ہے. مفتی صاحب جب اپنے مفتی ہونے کو دیکھتا ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے مفتی کا حجاب بن جاتا ہے. جب پیر صاحب اپنے پیر ہونے کو دیکھتا ہے، درویش صاحب اپنے درویش ہونے کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کو نہیں دیکھتا. جب پیر صاحب مولوی صاحب اپنے آپ کو بیچ میں سے ہٹاتا ہے، نکال لے، اللہ دیکھتا ہے، وہ اللہ کو دکھاتا ہے. دوپمت شمس فقیرم ہا مختہارو پخت کارن مورو چھائے.
مختار مگر مزہ چھُس تھومت پنٕے ٹھوٚر پختکار سٕنٛدِ نظرِ چھُکھ ژھایہِ روزان منزس کڑ پان نٮ۪بر پختکارس دِ مختار وٕچھِتھ تاکہِ پختکار دپہِ بہٕ کوٗتاہ عظیٖم چھُس مےٚ کیٛاہ بنو تمہِ سۭتۍ چھُ دپان انسانِ کامل انسان کامل وہ ہے جو اللہ کو وہ دکھائے جو اللہ دیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ ایک ایسا آئینہ بناؤں جو بتمام و کمال مجھے اظہار کرے. تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو تخلیق کیا اور یہ 12 ربیع الاول سے بھی پہلے کی بات ہے. تب نہ ربیع الاول تھا نہ ربیع الثانی تھا. اللہ نے اس اپنے نور میں اپنے جلووں کو دیکھا کہا میں کتنا وسیع ہوں کیونکہ اپنے ہی آپ کو دیکھ رہا ہے. ایک آئینے میں اس کو کہتے ہیں عین الموجودہ عین الثابتہ. امام صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں اس کی گنجائش نہیں وضاحت کی. بیش اکیس جائے لیوکھمت پانی میلاد نامہ حب چانے عین ثابت خالقہ موجود کو معنی امکوئی عین عرفان آو میلاد اچھا اللہ اپنے ہی مقدس علم میں دیکھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ اپنے ہی مقدس علم میں دیکھ رہا ہے میں کیا ہوں. اور جو دیکھ رہا ہے اپنے آپ پہلے یہ بھی معلوم کر لیں اللہ نے جو کچھ بنایا عین موجود اور عین ثابت کی بات کرتا چلو کیونکہ کشمیر کے اکثر صوفی حلقے بشمول سن صاحب کا حلقہ یمن مس کلندرن ہون تصوف فکر چھ وجودی فکر وحدت الوجودی فکر. وحدت الوجود مانے ہم سب کو اللہ مانتے ہیں سب کچھ کو کہ کہتے ہیں اللہ کے سوا ہے ہی نہیں دوسرا کوئی. اسی کو ہم اوست کہتے ہیں سب کچھ وہی ہے کسی غیر کا وجود ہی نہیں. یہ کامل توحید ہے. آج کیا نہانی پیٹ کلم پیٹ ہاؤن توحید کیا گو ہمیں وہ توحید پتا ہے کن رئی بوزک کن نو روزک ام کن رن جتنم کوتا جلاو عقل تی فکر طور کو تو سوزک کم مالکیت ہوک سو دریاو. تمس تاون زدہ دب تاون زدہ اگر کن رک زولان نال گشنی نا زچن یہ نال تیا بوزوا یہ بابا زین الدین ولی ٹنڈو بل بہن ورین کنی پیٹھ عبادت پتھر پر عبادت کرتے تھے. جب اللہ کہتے تھے تو پتھر کے ساتھ دب جاتے تھے. پتھر تھوڑا زمین میں دب جاتا تھا. جب ہو کرتے تھے ان کے اوپر کی طرف ان کو ایسا جو ہے کھچاؤ ہوتا تھا. ان کے موئے مبارک دمنس وانکو ولی بڑے بڑے زلفیں تھی. ان زلفوں کو وہ ایسے پروئے ہوئے ان زلفوں کو جو ہے ایسے کھچاؤ ہوتا تھا. تس کٹوس دڑ لگن موئے والوں کی لس خون پھٹن خون کے قطرے نکلتے تھے پتھر پر گرتے تھے. اس پتھر پر بھی ان کے خون سے لکھا جاتا تھا اللہ. خون تو اللہ ہوئی لکھا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہم صلی وسلم تریش داما دیو تریش داما بنیا ومولانا وعلا میں باسن میں نیو تہن زیادہ وقت بکر اچھا عادت تیل کو زیادہ روت اخ کا دفعہ ات پہ تھی چھنا وین درویش حلقہ ات اصلی کتھے یہ دپان پن مالس توے کر بہت غزل برو بوزان
کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے، یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیاں ہوتی ہے۔ اب دپن عارف رومی کیا دپن بہ کرن ون کت خدایا یمو لفظو مورس کیا خطیب کیا نڑ وائن کت کرن کلس یہ کرن یہ دپان لفظ چھم کم پیوان بہ ژٹہا سینہ اپر تہ گژھ کت نیرن توے چھ نڑ گلناون دپان ین زیہ وون تہ ونن نڑ ین زیہ وون تہ ونن اچھ میں توے چھ یمن حالات بدلن یہ ممبرس پہ یہ آسان جڑ کت چھن پورٕ نیران مے گوس یہ سا یہ دھماکہ ہیو گژھن اتہ گوس سورُے کینٛہہ نیرُن یہ یژھان وقت نبر نیرن جایہ نبر نیرن یہ گو لا مکان کھسن مکانس مز نا ویپہ مکان چھنا تنگ کیا مولانا روم دپان لا مکانی کے اندر نور خداس ماضی و مستقبل و حال از کجاس یہ چھو ماضی مستقبل حال 1 بجے 2 بجے 3 بجے سیر حق چھن ات مز قوت یل ون ننراون آس امس پن اصلی حالت بچھوس کیا تیل نیری مکان مز نبر کیاز مکانس چھ حد یہ گژھِ لا مکان یت نہ کانٛہہ حدٕے چھِ تتی ننس کیا لا مکانے کے اندر نور خدا لا مکان یت نور خدا چھ نہ چھ تتہِ ماضی نہ چھ مستقبل نہ چھ تتہِ حال سہ ام نش مولانا روم دپان توے دپان یم زبان تلن توس یہ چھنا حد لگاون دپان وہ بولتے ہیں اے خدا بنما تو جان رہا آ مقام اے میرے اللہ میری روح کو اس مقام تک لے جا اے خدا بنما تو جان رہا آ مقام کی بے سخن اندران رویت کلام اے اللہ میری جان کو اس مقام تک لے جا کہ میں آپ سے بنا آواز کے بھی بات کر سکوں زبان کے بغیر بات کر سکوں یا دوپمت رحم صاحب دوپن آز سینہ نبی شرکت آئی خبر دبی ما گیون وول چھومت یور تو آز سینہ نبی شرکت آئی شاد گئی شاہ ولایت زیو تک اس نت پھیر ہر شائے لگیو چھائے آمد یلی نو زیو آش تیلے پھیر سرسی زیو چھ آکار دیوان میں چھو اکی جائے پان لیوکھمت میں چھو لیوکھمت تل پرد تھود ایت مضمون ہے میں چھو پانون شعر ونن کیا مگر مطابقت گسس تل پرد تھود ہاوم لکا تل پرد تھود ہاوم لکا جانان مرائی ازنت پگا گاہ گاہ میں سبدان چھم بیگا جانان مرائی ازنت پگا اچھرن چھما تیوتا بیتر اچھر گئی لفظ اچھرن چھما تیوتا بیتر اچھرو انم اصلس تکھور چھک زانون باوی بکیا جانان مرائی ازنت پگا کسرت سمیرو چھے حوث توحید کوئی پرتو درس کن سر چھو دیگر لا الہ جانان مرائی ازنت پگا اچھن پس زیو ویو دی تیل کین تیل چھو پت امی اللہ تیل کیا چھو تیل چھو میں دے پی آیا ہوئی تی پامپری تی یک شعر ات پر اس میں واریا کوٹ کڑمز یہ کیا یہ دے پیو تیم سے یمی وموچ نمو انیو خواجہ حبیب اللہ نو شہری تمس یل بحث کرنے آئے نا واریا مولوی صاحب پت دپنک فارسی اسمز رسالت الانصاف اسمز دپنک ملا نہ حل شود ای مسئلہ از حلت کتاب ای مسئلہ حل شود گاہے بیک زخم رباب مولوی صاحبہ یہ مسئلہ چن کتاب اندی حلت حرمت اباحت اباحت سکی ہوتا ہے گسن کی یم گسن کوئی ساتن رباب چا اکی زیر تائی دوپن جانی دوپن چیز کی دانی صدای چنگ و اود انت حسبی انت کافی یا ودود دوپن سے کیا پتہ چنگ تو اود کیا بنا یہ دوپن انت حسبی انت کافی یا ودود تیل چھ پس ساز است زیو تیل چھ پرت کن زیو تو بہر صورت بیم پنس مضمونس کن واپس پروردگارن دد پنس علمس نظر یہ علم چھ ازلی ذات چھ سزی ہو وار بوجو کیا بے ما چکا غیر ما چکا صرف چھنا یہ ہو آز تش یہ ہو آز تش پیر سو واجہ دادس آز تش یہ ہو پرور
پروردگار اللہ ورائے چھن بے کین کت کچھ اللہ ہی ہوت رازان ات کر گانڈ کیا کھوت پھٹو لکھ پت کر بیاکھ گانڈ کز کھت پت کر بیاکھ یم گانڈ یون گنزراون یم یون ہتھ بت گنزراون یم چھ ہتھ مگر کلس پٹھ رزی ژکھ مگر ژکھ رزی سہ گو اخ سوچھ کرال اخ بی گنزر مبا ہبا یہ چھ یہ گمان ژٕ چھُکھ اکھ گنڈا بہٕ چھُس اکھ گنڈا یہ چھُ اکھ گنڈا کلس پٹھ رزی سورُے کلس پٹھ رزی سورُے توے دوٚپُن علمدارن دوٚپُن پانے پوٗجتٕے پانے شراکھ پانے پانس لٲگِتھ گراکھ سوری پانے سوری گپت پان بار صورت خدا یژھان پن پان وچھن پنس علمس دِوان نظر علم ازلیس ات وچھن نعیمی صاحب پروردگار فرمان قرآن اراد اللہ شیء فیقول له کن فیکون ییٚلہِ خدا صاحب کُنہِ چیٖزُک ارادٕ کران بناوُن کیا دپان چھُس بند تہٕ یہِ چھُ ییٚلہِ نہٕ سُہ اوسُے سُہ کتھ ونان بند کسی چیز سے کہتا ہے بند اور وہ تو بنائے گا مگر وہ اسی سے کہتا ہے بند اس کا مطلب ہے وہ پھر بھی ہے تبھی تو بن رہی ہے اللہ کسی چیز کو کہتا ہے بند وہ بن جاتی ہے تو گویا بننے سے پہلے بھی وہ کہیں ہے کہ اللہ اس سے کہتا ہے بند اور وہ بن جاتی ہے اپنے بننے موجود ہونے سے پہلے وہ کہاں ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اس کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں جو اللہ کے علم میں ہے اعیان ثابتہ جو پہلے سے ثابت ہے اللہ کے علم میں اللہ اسی سے کہتا ہے کن اور وہ خارج میں وجود ہو کر عین موجود ہو جاتی ہے لیکن جب وہ اللہ کے علم میں تھی تب بھی اللہ جب وہ اللہ خارج سے نہیں اللہ خارج میں بھی ہے جب وہ اظہار لے لیتی ہے تب بھی اللہ کیونکہ غیر اللہ کچھ نہیں سوچکرال ونان گوس کہ نہیں اوس غیر اللہ سوچکرال کہ نہیں اوس غیر اللہ بہ ون نش وچت پیوس پانے اوس بہ بہانے اچ ساری بہاری سہ کیا چھو اللہ نئی نوازا نئی چھوایان پائی چھباوان فرحت نئی چھو بانسری کی وہاں سے آواز نکلتی ہے لیکن یہ دراصل یہ میں اندکوی زور یہ ہوتی چھو نیران سور ساز تیشو یہ مسلطی پھوک اس چھ ساری حرکت تہنزی زیر تہنزی تقدیر چھو ایت مانی یعنی یہ سوری کاری خدا یہ سوری پھیلے اللہ پتہ بدل سوال اس کیا یہ ذمہ دار ون یہ زیٹ تیل پتہ یہ وات بدل اندس کن جبر تو اختیار کیا گو یہ مون ونکس تت پہ سہ ونیو تہ نعیمی صاحب پانے بوزوا مے اللہ تعالیٰ چھم گواہ یہ حقیقت یل تہ بہ سم وچھان مے زیر ہش لگان ہنگ تو منگ تو بہر صورت یلی ون پروردگار یہ سوری تم دس پنس علمس وون گوڑ دوپن بہ وچھ پن پان وچھن ساری صفت دوپن بہ کیتھو سو دے کاشر پن ونان اوہ بہ کیتھو شو بون یہ چھس بئی اگر یہ بہ چھس مگر مے ورٲے نہ کہن یہ کس بئی چھس مے ورٲے چھن کہن مگر یہ بہ چھس بئی مگر یہ بہ کس چھس یہ مے وچھ کہ بہ کیت چھس ون یس چھس ون بہ تہ چھس نہ کینٛہہ مگر مے ورٲے تہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ژٕ وٕچھکھ شیٖشس منٛز کُس چھُ بٔے مگر توتہِ ما چھُکھ ژٕ توتہِ ما چھُکھ ژٕ نیبر کُس چھُ تیٚلہِ ہوٚتھ منٛز تہِ کُس چھُ مگر ژٕے ٲسِتھ تہِ نہٕ ژٕ کینٛہہ تی گو محمد کو خدا مت کہو محمد خدا نہیں پر خدا کے نور سے محمد جدا نہیں نہ چھو خدا نہ چھو جدا کیا چھو کہ زانیک پانے کیا چھو توے دوپن حضرت صدیق اکبر سے دوپنس ابا بکر مین حقیقت زان میانس ربس ورائی کانس
بچھس مگر بچھس نا ون یس چھ میون رت میون میون عالمس من ون یس سہ مگر رت کیا رس چھ عربیس مز دپان حمد ثنائی جمیل رت یمس حمد آسن یمس تعریف آسن یمس رت آسہ تم سی دپان گرامر حساب کہ محمد یعنی تمام تم سند رت رت حسن قائم یتن جمع گو سہ مظہر مظہر اظہار لبن یہ مظہر یہ اظہار کرن تہ دوپمت ون بس ہمو بہ تہ رخصت تہ دوپمت دستگیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی کبریت شریفس مز دپن اللہم اجعل افضل صلواتک عددا پروردگارا گنزرائی پنن درود سوز وانما برکاتک سرمدن یم بڑن سرمدی تو ابدی چانہ برکت تم سوز وازکا تحیاتک فضلا و مددا پنہ پاکیز ترین تحیت سلام سوز فضلس مز تو مدس مز علی اشرف الحقائق الانسانیہ یس انسانیت سائی کھوت شریف ترین حقیقت یعنی چون پرتو توری تجلیات الاحسانیہ یس کوہ تور چانن تجلیات تجلی چان ظاہر گژھن امہ سندس کوہ تورس محبت الاسرار الرحمانیہ رحمان محبت چان رحمانیت یہ گو دستگیری اعتقاد یہ شرکت دب شاہی ولایت شاہی ولایت ات کرن گائیڈنس بوزن چھوا بہر صورت محبت الاسرار واسطة عبد النبی مقدم جیش المرسلین حامل لواء العز الاعلی مالک عظمت الشرف الاسنا پت ات مز دپان دزگی صبح ازل مشاہد انوار السابق میں اخ فکر یم تم ونان چھ وعین و انسان الوجود العلوی والسفلی نبی صاحب چھ انسان اچھ انسان کیا آئین گئی اچھ اتھ چھن چشمہ مراد کے انسان ونو یہ یمن پتہ انسان کیا گو اچھ انسان ہرمن تہ بنمن ہن تہ اچھ انسان عربی اس من چھ اچھ دپ انسان دپن اچھ ہندس من پھلس گاشرس گاش لالس عربی اس من انسان دپن کیا چھ دپن دستگیر صاحب دپن نبی صاحب چھ کائنات کہ اچھ انسان گاش لال یمس خدایس کن وچھن آس خدا کیا سہ گژھِ لالو وچھن اندے چشمو وچھن کیازِ خدا چھ یہے ہاون خدا دین چھ ام سندی آئین ام سن آئین بناون چھ پنن اچھ ژٕ تہِ وچھن خدا ام سن آئین بناون چشم چشمو ورٲے چھُنہٕ کِہیٖنۍ کیٛاز علمدارن دوٚپ ییٚمِس نہٕ گاش آسہِ أچھن دوٚپنکھ علما پوٚرُکھ نہ سُہ گوٚو بیٛاکھ علما پوٚرُکھ تہٕ پٔرِتھ پٔہۍ پٮ۪نکھ لالن تہٕ گاش کتہِ آسہِ أچھن گژھِ کیٛاہ آسُن کٲشرِس منٛز چھُ مقولہٕ أچھ وژھٕے تہٕ گاش رژھٕے یہِ گاش چھُ داندس تٔمِس چھُنہ گاسہٕ یِوان بوزنہٕ تٔمِس چھُ یِوان انہِ گٹہِ منٛز تہِ بوزنہٕ تٔمِس چھِ ٹٹھٕج یِوان انہِ گٹہِ منٛز تہِ بوزنہٕ ژےٚ چھنہٕ یِوان تٔمِس چھِ یِوان مگر یہِ گوٚو نہٕ گاش یہِ گوٚو نہٕ انسان یہِ گوٚو نہٕ گاشُر یہِ گوٚو نہٕ منہِ پھوٚل گاش گوٚو اصلی بدل گاش گوٚو ییٚمِس ییٚمہِ ربہِ تہٕ میٚژِ ورٲے تہِ کینٛہہ تامتھ بوزنہٕ یی
مولانا روم دپان آدمی دیدست باقی پوست دید عام باشد کی دیدے دوست انسان چھس اکہ پنی نظر باقی چھ یہ اڑیج ناگہان باقی چھ یہ سکیا چھ چون ورس قیمت چھ چون نظر یہ چھ بوزنی اگر چھ خدا چھ وچھن خدایان پنن پان تہ وچھمت اتھی تعین اولس مز دپ نش پنن مجلس تعین اولس مز خدا تہ وچھمت اتھی خدا بکوتا شبون چھس اگر چھ چھ خدا وچھن چھ چھ وچھن اتھی یہ تورک تہ عین تو یورک تہ عین الوی وصفی ہرمن تہ بنمن تہ یمس تہ خدا خدایس پانس تہ پنن پان وچھن بہ کیُتھ مار مول سہ تہ وچھ امس ژےٚ تہ وچھن خدا کیُتھ مار مول ژےٚ تہ وچھن امس کیا یہ وسیل کیا یہ مذہب یہ خدا دین اوے دوپمت چھو حافظ اوے چھ دوپمت فرید الدین عطار کم دوپن شد چشم خدا بینا از نور رخش روشن خدا بین چشم چھ یمن خدایس کن وچھنک غرض تم چھ اہندسی رخسار کس نورس وچھن گوڑ آئین وحدت بین زاروئے محمد را اگر چھ وحدت تو کنیرک آئین وچھن چھ یاد وچھ روئے محمد گر قبلہ نما کھاہی بیم روئے محمد را اگر قبلہ نما وچھن چھ روئے محمد وچھ محراب دعا گردان اب روئے محمد را اگر محراب استل نماز سے پڑھیں محراب بمنتلی پیو اتھی پننی بھی یاد میں چھو لکھمت اکیس جائے شرحت پاسک کعبس نمن تمن تم کوئی چھ بوش سمیرن سر دیت محراب بمن کمن پتہ گو تیل دی سر محراب بمن وچھ خدا کیا سجدس من جو وسجد وقت سجد کر قریب گس محراب بمن بوزن چھوا تو بہر صورت یہ خدا دینی خدا تہ امس وچھت پن پان کت کٹ وچھان یتھ نہ یہ کن بدل تھو لگت کیا تام کت کٹ وچھان خدا وچھان امس من چھ میٲنۍ صفت رحمت خدا وچھان امس محبوب سن رحمت آسن دپن اس ہتو امس کن وچھو یہ گئی امس سن رحمت یہ میانہ رحمت عکس یہ عکس یوت تلو بہ کیُتھ آس توے دو من رانی فقط رایل حق یم بوچھ تم وچھ حق یمس پروردگار سن علم وچھن امس سن علم وچھن چنانی علم خدا یمس پروردگار سن عفو وچھن سوچ امس کن یمس رؤوف وچھن سوچ یمس رؤوف یمس رحیم وچھن سوچ قرآن چھ تمس تہ رحیم دپن یمس تہ رحیم دپن وین کیا کریو شرک ما گو وین کو چلیو قرآن چھ کن پگڑی کرناون اتھس ہمس دپن بسم اللہ الرحمن یمن دپن وبالمؤمنین رؤوف الرحیم ستی یا رؤوف یتی یا رؤوف ستی یا رحیم یتی یا رحیم فرق کیا وجودیم نزدیک چھ ون یہ فقیرن نزدیک چھ یہ فرق سہ چھ اصل رائے یہ چھ آنس مز اکشر نہ خدا نہ جدا نہ خدا یعنی تیل دپو اکھ کتھ نبی صاحب چھ آئیڈینٹی کارڈ خدا صاحب پہچان پتر کیا خدا صاحب پانے دپن هو الذی نہ ارسل رسولہ بالہدی خدا گو سو دپیا خدا گو سو یم تہ بنائیو تہ چھ ونان اتھل تہ ونیا خدا گو سو یم تہ بنائیو دپن خدا گو سو یم رسول سو یعنی بہ چھس سو یم رسول پنن پہچان کرناون رسول سو بہ گوس سو یم رسول سو یعنی اگر میون خدا وندی وچھن آسو تہ وچھون یہ تہ وچھون اتھن کان گلو نہ چھ کان شرک شرکس پھٹ کمبر کیا ژکہ چھو تمس ورٲے کٕہٕنۍ کیا
ساکہ چھنا بس تو یہ تھیو آخری کت یاد آخری مضمون تھیو یہ ون یاد یل سوری جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمے آئی ماہ ربیع الاولس من سوزن کیا اوسس خدا وچھن پان تھل تی گو نا ژٕ سہ کیا آیت مے چھُنہٕ وٕنکٮ۪س یاد ژٕ حظ چھُکھ سانٮ۪ن أچھن تل اِنَّکَ بِأَعیُنِنَا ٹاٹہِ پیغمبر ژٕ حظ چھُکھ اَسہِ چشمن تل نہ حظ خدا صٲبا ژےٚ کیٛاہ چھُے نہٕ چشمن تل دپان یہِ چھُ تعیٖنہِ اول ییٚتہِ سُہ تہٕ بٕے ہوت بہٕ أمِس وٕچھان سُہ مےٚ وٕچھان مےٚ وُچھ بہٕ کیُتھ چھُس کیٛاہ وۄنۍ وٕچھتو تُہۍ تہِ بہٕ کیُتھ چھُس سوٗزنو باہ ربیع الاول وٕچھتو وۄنۍ دٔپِو تُہۍ نہ حظ آز کِتھ کٔٹھۍ وٕچھو ہتو ییٚمِس یِہوے دردُک کنیکشن آسہِ نا تٔمِس چھُ آز تہِ موین دیٖدار پننہِ بیبے ہتو بوے مزٕ ناو موے دوٗر چھُ سُہ کتہِ چھُ تیٚلہِ دوٗر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم یہِ حظ چھُ زُوَن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ قریٖب شاہی دیٖنس مکان عاشقن جلو گر چھُ سینس ناو احمد چھُ برافلا بہ محمد علم احمدس طاعت چھِ یتھ نہٕ تھاوکھ خلل یقین کٔرزِ راسکھ تہٕ امے احمدیتٕچ تہٕ محمدیتٕچ خبر چھُ ولی دِوان کُس دِوان تہٕ ولین چھُ سرپوش ولین چھُ سرتاج یہوے شاہ حیدر یہوے علی مرتضی یہوے شاہ حیدر صدیق اکبر تہِ چھُ اوے اہندس رویس کُن وٕچھان النظر الی وجہ علی عبادہ علی سٕنٛدِس رویس وٕچھُن چھُ عبادت یہِ تہِ چھُ تُلان امہِ سرکتہِ ہُنٛد لذت عثمان غنی تہِ تُلان فاروق اعظم تہِ تُلان یِم ونن یِمن ٲس کانٛہہ خلش پانہٕ ؤنۍ سُہ گوٚو تِمن أسۍ چھِ یہِ ونان علی سٕنٛدِس رویس منٛز چھِ سٲری امے رویُک لذت تُلان علی یِہنٛدِس رویس تہٕ یِم علی سٕنٛدِس رویس ٹھیک چھا تو مرشد چھُ أتھۍ منٛز وسیٖلہٕ آسان وۄنۍ یُس یہِ مرشد آسہِ وۄنۍ اوس مرشدس پٮ۪ٹھ پٔتِم کتھ کرو نا یِہوے مرشد سٕنٛدٕے چھِ نا مجلس مےٚ تہِ اوس پیٖرِ صحبت کیٛازِ بہٕ تہِ چھُس 2-3 لٹہِ گوٚمُت اگر بظٲہر حیٲتی آسہِ ہس مےٚ آسہِ ہن واریاہ مےٚ تہِ ما آسہِ ہن واریاہ مےٚ اوس قٕسمت تیُتُے تہٕ بہر صوٗرت مےٚ چھِ تٔمِس مۄٹھ تہِ دِژمٕژ کھۄرن سُہ اوس دپان پیٖر صٲب آسہِ سُہ اوس دپان کھۄرن دِیِو پھش یِتھ کٔٹھۍ تلہٕ پتٮ۪ن دِیِو پھش مےٚ چھُ تٔمِس سُہ پھش دیُتمُت تلہٕ پتٮ۪ن بہر صوٗرت یُس یہِ مرشد چھُ آسان مرشد سٕنٛز طلب ییٚلہِ گژھِ نا ییٚلہِ عشقِ محمدی برقرار کرِ نا یہِ گژھِ یہِ چھُ پتہٕ اظہار لبان یِتھ کٔٹھۍ لوبُن محمد عربی سٕنٛدِ شکلہِ منٛز باہ ربیع الاول ییٚلہِ آز تہِ طلب گژھِ نا یہِ چھُ مرشد سٕنٛدِ شکلہِ منٛز اظہار لبان ییٚلہِ مرشد سٕنٛدِ شکلہِ منٛز اظہار لبہِ وۄنۍ مرشد کِتھ کٔٹھۍ ژھانڈِ ہن تہٕ گارِ ہن تہٕ رٹہِ ہن کِتھ کٔٹھۍ رٹہِ ہن مرشد یِم چھِ پنٕنۍ کِنۍ ژھٮ۪پھ دِوان کیٛاہ یِم چھِ مولانا روٗمن دوٚپنس بویہِ میرا گھر کسے مخنوٗ کُنت چشمہِ مستِ کھیٖش راچوٗ کُنت دوٚپنس شراب چس زن تھایکھ کھٔٹِتھ دال چیٖن ٲلہٕ کھیٚیکھ شرابُک مُشُک تھایکھ کھٔٹِتھ مگر کھُمارٕ ہژن چشمن کیٛاہ کرکھ چھُ مولانا روٗم دپان یہِ دوٚپُن پننِس پیٖرس شمس قدرِ دوٚپُن مہ تہِ آو مےٚ پرٛزنووُکھ حافظ شیرازی دپان چھُس بہر رنگے کہ کھاہی جاممی پوش من بہ اندازے قد ترامی شناسم دوٚپنس ژٕ تھاو تہٕ کۭتۍ تہِ بُرکہٕ لٲگِتھ دپکھ بُرکہٕ سۭتۍ کھٹہٕ شکل پنٕنۍ مگر پننِس قدس کیٛاہ کرس بہٕ چھُس تتھ قدٕ تل پرٛزناوان لہذا یم گژھن پرٛزناوٕنۍ یم گژھن ژھانڈٕنۍ اگر دۄہلے تہِ پیٚوٕ لالٹیٖن ہٮ۪تھ نیرُن نیٖرِو یم ژھٲرِہُکھ یم کٔرِہُکھ تلاش ییٚتہِ تھنس ییٚمِس یُس اَتھِ آوُ یُس پٔزۍ پٲٹھۍ آسہِ اَسہِ چھُ ییٚمہِ بارگاہہِ ہُنٛد حُسنہِ زوٚن رُت زوٚن کیٛازِ اتھ چھِ نٮ۪سبت تٔمِس سۭتۍ تٔمِس رٕتِس سۭتۍ نتہٕ دیٖزیو بے ادبی معاف آز چھِ اکثر جایہِ بنیمژٕ کاربارٕکۍ مرکز
دکانداری بنیمت تصوف پیری مریدی بنیمت دکانداری یہ دکانداری یہ درد کنیکشن یہ درد واٹ یہ درد چم کھینچان کھینچان اس کے درد ذہنی حضرت مریم کھجر کلس تل ات وچ تت کھجر ژے پن درد ذہنی یہ طالبس لیبر پیور یل ژے پن درد ذہنی نا پنس سمردار کلس تل یہ گژھی ژے درد آسن تور وسن رتب کھجر تور وسن ادر کھجر حضرت مریم سند خاطر طالب چھ ہم چھ مریم مرشد چھ ہے کھجر کل مگر شرط چھ درد گژھِ آسن امہ درد سان یل ژے مرشدس نش یکھ نا مرشد دی فائدہ نت کیا اکثر مرشدن نش مے دپان پن پیر صاحب بڑ بب مے دپان حد دہس چھ دنیا یوان تمہ رود نہ مے کانٛہہ ونہا نہ حد راہ مولا یل ون کانٛہہ ون تہ راہ مولا سہ چھُنہٕ راہ مولا ژے ژھانڈن سہ دپان أمِس پتہٕ بنہا بٕے پیر یہ کر وٹ بہ بن پیر مت دیتن پن پیر پت کس اجازت تہ سجادس پہ بن ولی آسن مطلب گو نا کہ یہ بی سجادس پہ اگر یہ کاندر کام تہ آس کران یہ توتہ تہ ولی ٲسِتھ اگر یہ ریڑو مزور تہ مستور ام سند آسے پتہ یت کہ غوث پاکس نش یہود آو تمو سنس گونس کرپت دپنس گز بہ ژٕ گوکھ ملکہ شامک ابدال یہ دپان ژور بنیو ابدال چھُنہ پتہ کمس زونا تہ پتہ مگر تم مدار آسان تم پن ڈیوٹی پکناوان چاہے ژے پتہ ٲسۍ ژٕ گژھ تہٕ تٔمِس نِش تہٕ واہ مت گژھ تہٕ تمہِ کھۄتہٕ کیازِ تم بے نیاز تہٕ کجہِ کُلا تمن چھنہٕ امہِ سۭتۍ تہِ کٕہٕنۍ فرق ژٕ کر تہٕ سال واہ مت کر تس دپان امہِ کھۄتہٕ تہِ واہ بہٕ کر اتھ پہرس تہِ سُے ٹھیک چھا نہ چھک شہرت طلبی نہ چھک غرض و غایت نہ چھک نام و نمود پتہ خدائے پانے نون کڑک یم چھ پت دِوان ژھیٚپ فقیر کر نہ زٕہٕنۍ اشتہار کہ ؤلِو ہو بہٕ حظ چھُسو فقیر دی ژھیٚپ مگر پروردگار چھُ مُشک پھہلاوان سُہ چھُس نہٕ دِوان کھٔٹِتھ تھاوُن کینٛہہ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ دپو یہِ حکایت تہٕ بہٕ وَسہٕ أتھۍ سۭتۍ بۄن مجنون تم بوز دپن لال مویہ حکایت مولانا روم کر مثنوی مز بیان دپن تم بوز کیا لال مویہ لیلا مر گئی یہ لال چھک وۄنۍ دفنٲومٕژ تہِ کیٛازِ عامری مجنون یہ چھُکھ وۄنۍ دفنٲومٕژ تہِ یہِ لال مجنون آو مڑگزارس دوٚپ میٲنۍ لال کتہِ تھٲوٕتھ أمۍ سٕنٛز مٲلۍ ٲس قبر سٔترٲومٕژ لالہِ ہُنٛد دوٚپُن ہتو یہِ چھُ موت اتہِ مزارس أمسٕے لالہِ سۭتۍ یہِ کھسہِ بیٛاکھ مارا وۄنۍ مٹہِ یِمو اوس قبر پلین تاکہِ أمِس مجنوٗنس ترِ نہٕ فکری لالہِ ہٕنٛز قبر کۄس چھِ مگر أمِس اوس نا درد لالہِ ہُنٛد مجنون چھُ تُلان میٚژ پھٔلۍ ہٮ۪وان مُشُک دپان یی قبرِ لیلا نیٖس یہ نسا چھنہٕ لالہِ ہٕنٛز قبر کینٛہہ پتہٕ تُلٕنۍ میٚژِ دتھا اکھ دوٚپُن یی قبرِ لیلاس لالہِ ہٕنٛدۍ مٲلۍ دوٚپُس یہِ کِتھ کٔٹھۍ توٚرُے ژےٚ فکرِ کہ یہِ چھِ لالہِ ہٕنٛز قبر پتہٕ چھُ مولانا یہِ روٗم دپان تٔمۍ دِتُس مثال دوٚپنس شیطانن وٕچھ صرف میٚژِ پوٚتُل نیٚبرۍ کِنۍ کیٛاہ شیطانن وٕچھ میٚژِ پوٚتُل سۄ ٲس قبر مگر جبریٖل امیٖن چھُ عاشق تٔمۍ وٕچھ اتھ میٚژِ مٔڑِس منٛز لال ونان تتھنس لیلا ونان تتھنس زُلفہِ لیلا گے سُے ولیل تٔمۍ وٕچھ تتہِ تی تٔمۍ کوٚر سجدٕ ییٚمۍ اتھ محمدی وجوٗدس قدر کٔر توے چھُ فرشتن ہُنٛد سردار یِہوے ٹھیک چھا پتہٕ چھُ مےٚ چھُنہٕ یہِ ونُن پتہٕ دپان مولانا روٗم منٛز انمُت اکھ دپان مرشد کیٛاہ گوٚو مرشد گوٚو یہِ طٲلب کیٛاہ گوٚو یہِ گوٚو مجنون یہِ گوٚو موت مرشد گئی لال اگر یہ مستور تو کھٹتھ تہ آسہِ 7 پردن مز مولانا روم دپان شمس متس شمس فقیر سہ شمس فقیر شمس تبریز کیا چھس دپان چھس ہم جو مجنو بو کنم ہر خاکرا تابیابم نور مولا بے خطا دپان چھس مجنون سن پوٹ چھس میچ بانن ہیوان مشک
میچ دتن ہیون مشک گئی میچ دتن یمن چھس ہیون مشک تاکہ وچھن چھس کت میچ بانس آسی میانس مولا سن مشک یہ مشک سی فکر تران مشکے پائی گو ہائی مشک ترائے یہ گھس مشک سی پرزنائے روز ماشر یہ مشک کیا گو یہ مشک کت بس اتھی یہ مشک کیا گو ات مشکس نہ چوگ ات مشکس نہ میان پن دستار ات مشکس چھن یم چیز مشکس کیا علمدارن امہ آس تسبیح تو جندو امہ پھند سو اتھی کان تل رت خاطر سہ گئی اخ تسبیح سہ گئی بیا گئی پھند باز سن تسبیح تل کہ مشید مگر اخ آسان ریا کار بیا آسان اخلاص ہو تہ پڑھان یم سی لڑ نماز مگر اخ یون مشید مز فتنہ تلن خاطر ماہ رمضان بیا یون خدا صاحب رضا خاطر دشوے پڑھان بظاہر نماز اس کیا پتہ ون کس کیا یہ نن تمس پانس مشکس چھن یم چیز تہ کیا مشکس کیا اس یہ سن باب نا علیہ رحمہ بظاہر اس کڑین شیو کرت اناز پیر صاحب کڑین شیو کرت اس آسان ٹھیک چھا ون دپن اہل شرح پاشا کعبس نمن ون کیا ترائن یم کیا ترائن فتوا یم چھ علامہ اقبالس تہ داڑ ژھانڈان داڑِ ہن سائز ژھانڈان بوزوا کی کت تم تہ آسان یم زن امہ نش مبرہ شریعت پن قدر شریعت پن تاج داری پن تاج مگر کن ساتن ون خواجہ خضرن تہ حضرت موسیٰ کلیم تم ژھوپ کرنا حضرت موسیٰ باسیو یہ گو غلط ام سن بچہ مارت ہنگ تو منگس پہ دپان بی مٹل یہ کیا یہ کر ام سن یمو دیت اس نائی مز تار ام سن یمو زود کرت نائی دپان یہ کیا ون یہ کیا قصہ چھ درویشی تہ گئی پوزی پتہ کیا چائے دامس یا بت منڈس پرسک أکس گامس مز دپان تو شیرو یمن دوس ہمو بچا پرسایا تمن سن فرزن مارت یہ کیا قصہ گویا شرحس من ازیک گناہ ازکہ ڈیٹک گناہ مگر متس پتہ یہ پگہک ثواب متس فرداہس پہ نظر ٹھیک چھا کن ساتن کی کت تم تم یم چھن خلاف عقل بوزو کیا یم چھ ماورای عقل یم چھن اینٹی ریشنل کی یم چھ سپرا ریشنل پروردگار عالمین بوزن رب العزت خدایا پروردگار عالمین یت تھنس تہ شاہ ولایت سند سلسلن ہند یم جوئے وسن پروردگار تت تھنس تھوک تم سلامت پروردگار عالمین خدا وندا یہ الفقر فخریک سایہ پوشناو پروردگار عالمین اشد حقیقی طلب تو اش بناو طالب پروردگار پاک باز مرشدن ہن سایہ پوشناو پروردگار عالمین یمس فقیر سن یس لولس مز یتن جمع گمت پروردگار عالمین تم سن درج کر بلند پروردگار عالمین کرس قبر کرس پر نور سانین اسلافن سان تہندین حقدارن سان درود شریف 5 بند پڑیو پنجتن پاکن ہند ناو تسمو رخصت صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا مفلسان آمدہ در کوئی تو شیئن للہ از جمال روئی تو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ دسبی کشا جانب زنبیل ما آفرین بر حمت بازوی تو صلی اللہ
حسن یوسف جان شد سالے قحط آمد مز قحطی ماہ ہم سوئی تو صلی اللہ غمزدہ دیو صدا چنیری مدا پان بوزان چھوئی رسول اللہ صلی اللہ اندلی بوچھے پھلے مٹی گلزار آو میلاد احمد مختار اللہ پروردگار عالمین حاضر کرخ امی درود پاک کس رحمتس ومیدوار امی کس برکتس ومیدوار ربا یم یہ تھنس پریشان میسان تمن کاس پریشان پروردگارہ یم بے اولاد نظرن تل تمن سوز اولاد صالح پروردگارہ یمن یت مجلس من اولاد عطا کرت تمن کر اصلک ہدایت پروردگار عالمینہ یمس بزرگس پیر رشید صبس پروردگار عالمینہ خدا وندہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رب العزت خدایا امس کر عزتک مقام عطا پروردگار عالمینہ خدا وندہ پروردگار ام سندن مریدن متوسلین تکر رت اصلک ہدایت میں دائیس گناہ گار سان بے خاصتاً مینس برادری مکرمس مفتی عبدالحمید نعیمی صاحبس پروردگار خاسدن منافقن اشرارن ہند شر نش کرس حفاظت پروردگار عالمینہ خدا وندہ اس سارنی تھو محفوظ از فتنہ ہائی آخر زمان میں دیو ژورن نارن جواب عید میلاد عید میلاد ہوشار گژھو یمو مز نیرو نندر ترایو عید میلاد آو دلک دریچ کھلایو فتنو فسادو مز نیرو نبر کیا عید میلاد آو ون سنیو عید میلاد سنیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عید میلاد النبی عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد احمد کی آمد مختار کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد احمد کی آمد عرشی کی آمد فرشی کی آمد محبوب کی آمد مطلوب کی آمد مقصود کی آمد مقصود کی آمد پرنور کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ